کہ امیر ترین ہم شخصیت کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کیا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس ویڈیو کو آخر تک لاسٹ میں دیکھیے گا تاکہ آپ اس شخصیت کے بارے میں جان سکے اور دیکھ سکے کیسے اس نے جو اپنی زندگی کو بنایا۔ خواتین و حضرات، میں سعودی عرب کے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جن کی تاریخ پیدائش 7 مارچ 1955 ہے اور ان کی جائے پیدائش جدہ ہے۔ والد کا نام بانی سعودی عرب عبدالعزیز ال سعود کے 18ویں بیٹے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز ال سعود، جنہوں نے سعودی عرب میں کئی اہم عہدوں کا چارج سنبھالا اور پھر سعودی نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 5 سعودی شہزادوں پر مشتمل آزاد شہزادوں کے نام سے تحریک چلائی، جس نے سعودی عرب میں آئینی بادشاہت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے حکمران خاندان کو حکمرانی سے دستبردار ہونے کو کہا تھا۔ یہ تحریک بعد میں ختم کر دی گئی۔ خواتین و حضرات، والدہ کا نام منی الصلاح، لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصلاح کی بیٹی۔ بیویاں شہزادی دلال بن، شہزادی لیمان السری، شہزادی مہانت راشدہ، شہزادی اسما بن عدنان، شہزادی امیرہ بن عدنان۔ بچے خالد الرحیم، شہریت سعودی اور لبنانی۔ خواتین و حضرات، شہزادہ الولید بن طلال کا شمار دنیا کے امیر ترین اور ارب پتی افراد میں ہوتا ہے، اور مشہور امریکی رسالہ فاربس کے مطابق الولید بن طلال کے کل مالی اثاثے 18 ارب ڈالر سے بھی زائد ہیں۔ وہ شہزادہ طلال بن عبدالعزیز ال سعود کے دوسرے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ منی الصلاح لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصلاح کی صاحبزادی ہیں۔ خواتین و حضرات، الولید بن طلال سعودی عرب کی سب سے بڑے کاروباری شخصیت ہے اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ الولید بن طلال نے اقتصادیات اور بزنس مینجمنٹ کی صنعت کیلیفورنیا میں واقع مینلو یونیورسٹی سے سن 1979 میں حاصل کی۔ علامہ ازیں الولید بن طلال کے پاس ڈاکٹریٹ کی 23 ڈگریاں موجود ہیں۔ 7 سال کی عمر میں الولید بن طلال کے والدین نے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد الولید بن اپنی والدہ کے ساتھ رہائش کے لیے لبنان منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے بیروت کے ایک پرائمری اسکول میں داخلہ لیا۔ اسکول میں اکثر الولید بن طلال کی شکایت آتی رہتی تھی اور وہ اکثر اسکول سے بھاگ جاتے تھے۔ 1968 میں والد کے مجبور کرنے پر الولید بن طلال نے شاہ عبدالعزیز ملٹری کالج میں داخلہ لیا اور 1974 میں الولید پھر سے واپس لبنان آ گئے۔ امریکہ سے اقتصادیات اور بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد الولید نے سن 1979 میں سعودی عرب میں کنگڈم ٹریڈ اینڈ رائل اسٹیٹ کے نام سے اپنی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس نے بہت جلد ہی ترقی کے مناظر طے کرنا شروع کر دی، اور بالآخر 1996 میں الولید بن طلال نے اپنی کمپنی کا نام تبدیل کرتے ہوئے کنگڈم ہولڈنگ رکھ دیا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ کنگڈم کمپنی کے ذریعے الولید بن طلال نے کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جن میں رائل اسٹیٹ، ہوٹلنگ، میڈیا، سیاحت، بینکنگ، زراعت، تجارت، گاڑیوں کی صنعت وغیرہ شامل ہیں۔ الولید بن طلال کی دنیا بھر میں مشہور متعدد ہوٹلز میں حصہ داری کے ساتھ ساتھ عالمی نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے ٹی وی چینلز میں بھی حصہ داری ہے۔ خواتین و حضرات، الولید بن طلال کی مشہور زمانہ ایپل کمپنی اور ٹویٹر میں بھی 5% حصہ داری شامل ہے۔ 9 ستمبر 2011 کے حملوں کے بعد الولید بن طلال نے نیو یارک کے میئر کو $10 ملین کا چیک بطور امداد پیش کیا، جس کے بعد الولید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیو یارک میں ہونے والے حملوں کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حملوں کا سبب بننے والی وجوہات سے نپٹا جائے، اور میرے خیال میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو لے کر مزید موقف اختیار کرے۔ خواتین و حضرات، اس بیان کے نتیجے نیو یارک کے میئر راڈی جولینیا نے الولید کو چیک واپس کر دیا۔ 2013 میں برطانوی عدالت نے الولید بن طلال کو حکم دیا کہ وہ ایک اردنی کاروبار خاتون شخصیت کو $10 ملین بطور ہرجانہ ادا کرے، جس نے الولید بن طلال اور سابق لیبی صدر معمر القذافی کے درمیان طے پائی جانے والی خصوصی طیارے کی فروخت کی ڈیل میں کردار ادا کیا تھا۔ ڈیل کے تحت قذافی نے الولید سے $120 ملین کی قیمت میں خصوصی طیارہ خریدا تھا۔ یہ طیارہ الولید بن طلال نے برونائی کے سلطان سے $95 ملین میں خریدا تھا۔ خواتین و حضرات، 4 نومبر 2017 میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے ارتداد
बदउनवानी की कमेटी को तश्कील दिया और हुक्म दिया और अपने बेटे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया। अगले दिन मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर दर्जनों सऊदी शहजादों को बदउनवानी और करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिनमें अल-वलीद बिन तलाल शामिल थे। अल-वलीद बिन तलाल अभी ज़ेरे हिरासत है और कहा जाता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के खास अहकामात पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाते रहे हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक बदउनवानी और करप्शन के अलावा अल-वलीद बिन तलाल की गिरफ्तारी की एक और वजह यह है कि इनके और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अमरीकी इंतखाबात के दौरान ट्विटर पर काफी तलख कलामी होती रही और बात गाली गलौज तक भी जा पहुंची थी। तो ख़वातीन हज़रात, चूँकि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के दरमियान गहरे और खुशगवार ताल्लुकात हैं, इसलिए अल-वलीद बिन तलाल भी बिन सलमान की गिरफ्तारी की जद में आ गए। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी हकीकत जो कि अल-वलीद बिन तलाल के बारे में थी, उनकी लाइफ के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो ख़वातीन हज़रात, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।